بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم جی آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ہماری رویوں کا مسئلہ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں 2-4 دن سے اولمپکس کو دیکھ رہا تھا، تو اولمپکس میں نے ڈیفرنٹ گیمز دیکھیں۔ ان گیمز کو دیکھتے ہوئے جو میں نے آبزرویشن کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے میں اس پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ ہم لوگ 24 کروڑ عوام ہیں بحیثیت پاکستانی۔ ہمیں اس چیز پر لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اولمپکس کے اندر ہماری جو کارکردگی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف ایک شخص کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، اور اس بیچارے پہ اتنا بوجھ ڈال دیا کہ پتہ نہیں وہ بیچارہ نروس نہ ہو جائے، وہ شاید وہ کسی شرم کے مارے وہ اپنی جو اوریجنل پرفارمنس ہے اس سے کہیں دور نہ ہو جائے۔ وہ ہے ارشد، وہ اس کو ایڈ میں لے لیے انہوں نے، یوفون والوں نے، اور مطلب کہ دوسری کمپنیوں نے جو ہے اس کو ایڈ میں لے لیا ہے، اور اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ ایک سلوگن بنا دیا ہے، ارشد پتر سینہ تان کے رکھیں۔ بھئی ارشد پتر کی سینہ تان کے رکھیں، ارشد پتر کی حالی ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ ہم 24 کروڑ عوام جو ادھر ہٹے کٹے لوگ پھر رہے ہیں، ہمارے بھی کچھ ذمہ داری ہیں، ہمارے بھی کچھ تقاضے ہیں، پاکستان کو ہم سے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ہم ایک بندہ جو بیچارہ اپنی محنت کے بل بوتے پر، صرف اپنی محنت کے بل بوتے پہ آگے آتا ہے، اس کو کوئی حکومت، کوئی پرائیویٹ کمپنی، کوئی آرگنائزیشن اس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے آتا ہے، اپنے ذاتی خرچے سے سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ جب وہ بیچارہ کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے پھر سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ اب لگے ہوئے ہیں۔ ارشد پتر سینہ تان کے رکھیں، قدم جما کے رکھیں، مطلب کہ وہ ارشد پتر کیوں حالی سینہ تان کے رکھے؟ ہم 24 کروڑ عوام کے ہم نے چوڑیاں پہن لی ہیں، جو صرف ارشد پتر نے ہی جو ہے وہ سینہ تان کے رکھنا ہے۔ بھئی یہ آپ کو میری بات شاید عجیب سی لگ رہی ہو، یا آپ اس پہ کوئی ہنس بھی رہے ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہوئے ہیں۔ ہم خود نہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو ہم میں سے کوئی محنت کے بل بوتے پہ کر لیتے ہیں، ہم سارا وزن اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ اولمپکس کے اندر اتنی درجنوں بلکہ 20 گیمز کھیلی جا رہی ہیں۔ ان 20 گیمز کے اندر چائنا ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، انگلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، اور مزے کی بات ہے جس گیم میں چائنا ہے، چائنا اپنی گیم میں آگے ہے، جس گیم میں آسٹریلیا ہے، آسٹریلیا اپنی گیم میں آگے ہے، جس گیم میں امریکہ ہے، امریکہ اپنی گیم میں آگے ہے، جس گیم میں جاپان ہے، جاپان اپنی گیم میں آگے ہے، لیکن نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ یعنی کہ ہر ملک نے، اب وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ازبکستان کا ایک وہ جو ہے نا نشانے باز ہے۔ ازبکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ اسلامی ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، مطلب آبادی اس کی بہت کم ہوگی۔ اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نشانے بازی میں وہ اس نے مہارت کے ساتھ وہ آیا، اور اس نے خلیفوں کو جو ہے نا پچھاڑا ہے۔ مطلب کہ ہر ملک نے اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو ٹارگٹ کر کے کوئی نہ کوئی سیگمنٹ ٹارگٹ کیا ہے تاکہ اس میں کامیابی حاصل کر سکے۔ ہم صرف ایسی قوم ہیں جو کرکٹ کے اوپر نعرے بازیاں لگا دیں گے، کرکٹرز کو اتنا اوپر سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ یہ ہوتے گندے مندے لوگ آتے ہیں، جب ان کو کروڑوں روپیہ آئی پی ایل سے اور باقی جگہ سے، پی ایس ایل سے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے یہ پیسہ کما لیتے ہیں، اور مہنگے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، وہ کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں۔ پھر ان کے جو ہے نا ٹانگیں جو ہیں وہ زمین پہ نہیں لگتی، پھر یہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایسے لوگ ہم نے پالے ہوئے ہیں، جو صرف کرکٹ میں ہم کرکٹ کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے، کرکٹ میں بھی ہماری جو ہے نا کوئی پرفارمنس نہیں ہے۔ اب اولمپکس میں بیسیکلی اب یہ اولمپکس نہیں ہوتی، یہ اولمپکس صرف کھیلوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ قوموں کا مقابلہ ہے۔ یہ ہم بحیثیت قوم وہاں پہ پرکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بحیثیت قوم کتنے پانی میں ہیں، ہم بحیثیت قوم ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے۔ اب ہر کوئی بندہ یہ کہا کہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے، اور بھئی اس ٹیلنٹ کا فائدہ ہی کیا کہ جو آپ کے کام ہی نہ آ سکے۔ اب اس میں دیکھیں اولمپکس میں کھیل ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو پاکستانی گئے ہوئے ہیں وہ کوئی آپ 10-20 بندوں کا گروپ گیا ہوگا، اس میں ایک ارشد ہے، وہ کچھ نشانے باز گئے ہیں، کچھ میرے ساتھ سوئمنگ میں گئے ہوں گے، یا کوئی ایک آدھے اور مقابلے میں گئے ہوں گے۔ وہ پتہ چلا تھا نیوز میں کہ جو وہ نشانے باز ہے وہ پہلے راؤنڈ سے ہی جو ہے نا وہ بھائی جان نے اپنی چھٹی کروا لی ہے، وہ پہلے راؤنڈ میں ہی جو ہے نا اینڈ پہ تقریباً تھا وہ۔ مطلب کہ جن بندوں کو بھیجا ہے وہ بھی پرفارمنس کے بغیر گئے ہوئے ہیں، ان کی بھی پرفارمنس کچھ نہیں ہے، اور مطلب کہ چند ایک اگر جو گئے ہیں تو ان کی بھی پرفارمنس نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ انڈیا دیکھ لیں آپ، انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا، وہ شوٹنگ میں بھی پوزیشن لے رہے ہیں، کوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں،
ان کی وہ جو ہے وہ بیڈمنٹن والی، وہ ٹینس والی، وہ بھی ادھر بھی وہ لڑکی چل رہی ہے، وہ بھی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے. وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ انڈیا والے مطلب اور جو مقابلے ہونے ہیں ادھر بھی وہ اپنا جو ہے نا آگے متعارف کرانے ہیں، اپنی نمائندگی کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. مطلب پرفارمنس دے رہے ہیں، مطلب صرف نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، پرفارمنس بھی دے رہے ہیں. تو ہم بحیثیت قوم اس ٹائم کہاں پہ موجود ہیں؟ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا وہ اصل میں اخلاقی پستی کا شکار ہیں. اخلاقی پستی کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے پہ بوجھ ڈالتے ہیں، وہ کر لے گا، وہ کر لے گا، ارشد کر لے گا، ارشد سینہ تان لے گا، ارشد قدم جما لے گا، ارشد سارے کام کر لے گا، باقی 24 کروڑ عوام سو جائے گی. اس میں 24 کروڑ عوام میں ہم سب شامل ہیں. میری بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہم لوگوں نے ایسا کلچر ڈیولپ نہیں کیا، کھیلوں کو فروغ نہیں دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا ایسی انہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اس پہ بحث کر لی، ٹاک شو کر لیے، اس پہ فلانا ٹاک شو کر لیا، وہ اس سیاسی جماعت پہ نعرے بازی کر لی، اس سیاسی جماعت پہ نعرے بازی کر لی، ایک دوسرے کو ٹرولنگ کر لی، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر لیا. مطلب کہ ہابیز ہماری کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا، وہ فیس بک کو اور باقی وہ انسٹاگرام کو اوپر نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے رہنا، ٹائم ضائع کرتے رہنا، ٹک ٹاکس جو ہے نا عجیب و غریب بنا کے وہ پھینکتے رہنا اور اس پہ واہ واہ کرتے رہنا. یہ ہماری جو ہے نا وہ ترجیحات ہیں. ہم کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، ہم کو قوموں کا مقابلہ نہیں کر رہے. تو بحیثیت قوم ہمیں سوچنا ہوگا. ہمیں اچھا اب اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کلچر کو پروموٹ کریں جس میں کھیلوں کو پروموٹ کیا جائے، جس میں کھیلوں کے کلچر کو پروموٹ کیا. کھیلوں کا کلچر کیسے پروموٹ ہوگا؟ اس میں لوگ کیسے کردار ادا کریں گے؟ اس میں سب سے پہلے ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، اس میں جو ہماری حکومت ہے، حکومت، پرائیویٹ کمپنیاں، آرگنائزیشنز اور جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کا رویہ، لوگوں کا انٹرسٹ، یہ 5-6 چیزیں اگر ملیں گی تو کھیلوں کو فروغ حاصل ہوگا. حالی حکومت کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بنا دے، یا حکومت ایسے جو ہے نا وہ سینٹرز بنا دے کہ جہاں پہ آپ کو کہے جی آئے یہاں آ کے کھیل لیں، بیڈمنٹن کھیل لیں، ٹینس سیکھ لیں اور ٹیبل ٹینس کھیل لیں اور اس طرح سے شوٹنگ کے جو مقابلے سیکھ لیں، سوئمنگ کے مقابلے سیکھ لیں. حکومت جگہ تو دے دے گی، تو وہاں پہ جانا کس نے ہے؟ وہاں پہ لوگ خود بھی نہیں جائیں گے. لوگوں کو لے کے جانا ان کمپنیز نے، ان پرائیویٹ کمپنیز نے، آرگنائزیشنز نے، ان لوگوں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے. ان لوگوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، ٹیلنٹ کو ان لوگوں نے ڈھونڈنا ہے. تو اس کلچر کو ایسے ہی پروموٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ 5-6 فیکٹر ملیں اور لوگوں کو تیار کریں کہ وہ بھی جا کے کہیں مقابلہ کریں. یہ کھیلوں کے مقابلے نہیں ہوتے، یہ قوموں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کتنی مضبوط ہے، اس کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں. تو ہمیں اگر دنیا میں اپنا لوہا منوانا ہے، ہمیں ہر جگہ کام کرنا ہوگا. ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی کام کرنا ہوگا، ہمیں کھیلوں میں بھی جو ہے وہ جو ہے نا اوپر آنا ہوگا. یہ ہمارے بینگ پاکستان ہم سے تقاضے کرتا ہے کہ باقی قوموں کا مقابلہ کیا جائے. تو میری امید ہے کچھ آپ کی باتیں، آپ نے جو میری باتیں سنی ہیں وہ ان کو پسند کیا ہوگا. تو اس میں صرف یہ ایک بات ہے کہ اگر ہم اس بات کو، اس کلچر کو پروموٹ کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ سے مزید جو ہے وہ ڈسکشن کرتا رہوں گا. السلام علیکم.